آج کی دنیا میں قرآن کا سب سے بڑا معجزہ وہ یہ ہے کہ اس کتاب کے ذریعے حضور نے تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا کیا. اسی کتاب کے ذریعے کیا نا. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور نسخہ کیمیا ساتھ لایا. اس سے ذہن بدلے، عقائد بدلے، سوچ بدلی، کردار بدلے، اخلاق بدلے. پھر انہیں طاقت بنا کر اور کوڑا بنا کر باطل نظام پر دے مارا اور نظام حق کو قائم کر کے دکھا دیا. اور یہ سارا عمل قرآن کے گرد گھومتا ہے. دعوت دو قرآن کے ذریعے سے. میں نے آج جمعے میں ایک مثال دی تھی کہ 5ویں جماعت سے سائنس کا مضمون شروع ہوا تو پہلا تجربہ جو ہم سے کرایا گیا وہ یہ تھا کہ لکڑی کا برادہ، جہاں لکڑی چیری جاتی ہے تو نیچے برادہ جمع ہو جاتا ہے، اور لوہ چون یعنی آئرن فائلنگز، ان کو گڑبڑ کر دیا، کہا انہیں علیحدہ کرو. کیا ایک ایک چنیں گے؟ اور پھر راستہ بتایا کیسے کرو. میگنیٹ ہاتھ میں لے لو، اسے پھراؤ، لوہا اس کے ساتھ چمٹ جائے گا، برادہ رہ جائے گا. اس معنی میں قرآن وہ میگنیٹ ہے جو سلیم الفطرت انسانوں کو کھینچ لیتا ہے. کوئی معاشرہ سلیم الفطرت انسانوں سے خالی نہیں ہوتا. حضور پر ایمان لانے سے پہلے بھی ابو بکر نہ کبھی شرک کیا نہ کبھی زنا کیا. حضور کی بعثت سے پہلے حضرت عمر کے بہنوئی کے والد سعید ابن زید کے والد زید ابن عمرو ابن نفیل، انہوں نے بھی کبھی شرک نہیں کیا، کبھی کوئی غلط حرکت نہیں کی، اور کعبے کے پردے کو پکڑ پکڑ کر کہتے تھے اے اللہ میں صرف تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، میں کیسے کروں مجھے معلوم نہیں ہے. حضور کی بعثت سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا. لیکن باپ کی کیفیت یہ تھی جس سے کہ سعید ابن زید ایمان لائے ہیں اور وہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہوئے ہیں، اور ان کی زوجہ فاطمہ بنت خطاب کے ذریعے سے عمر کو ایمان ملا ہے. تو یہ سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچنے کا ذریعہ ہے. پھر آؤ اسے عام کرو، عام کرو، درس قرآن عام کرو، عام کرو، عام کرو. یہ سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچ لے گا. پھر ان کا تزکیہ کرو. تزکیہ بھی قرآن سے ہوگا. تزکیہ کے بھی ہم نے نمل کچھ پلوٹائنس نیو پلیٹونزم سے کچھ چیزیں سیکھ لی ہیں، کچھ ہندوؤں کی تپسیائیں سیکھ لی ہیں، لیکن قرآن کو تزکیے کا ذریعہ نہیں بنایا. صوفی پشمینہ پوش و حال مست، از نوائے شعلہ قوال مست، در نمی سازد بقرآن محفلش. قرآن سے اس صوفی کی محفل خالی ہے. وہاں قوال کے اس سے حال آ رہا ہے، حال آ گیا، قوال کے شعر سے حال آ گیا. صوفی پشمینہ پوش حال مست، از شراب نغوے قوال مست، در نبی سازد بقرآن محفلش. قرآن کے ساتھ درسازی نہیں. لیکن حضور کے طریقہ کار دیکھیے. حضور کی سیرت کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ ہمیں بہت معلوم ہے، غزوہ بدر، غزوہ احد. اولین کتابیں بھی جو لکھی گئی سیرت میں وہ مغازی تھیں، چونکہ یہ لوگوں کے نزدیک اہم چیزیں تھیں، اہم واقعات تھے، مغازی، غزوات. لیکن یہ بدر کے جو 313 آدمی تھے یہ فراہم کیسے ہوئے تھے؟ کس مارکیٹ سے لائے گئے تھے؟ کس میتھڈولوجی سے انہیں تیار کیا گیا، پختہ کیا گیا، ٹرین کیا گیا؟ یہ ہے غور طلب معاملہ. قرآن نے جہاں وہ بات جو پہلے کہہ چکا ہوں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا دے کر، قرآن حکیم اور دین حق دیا ہے، نظام دیا ہے، معتدل نظام دیا، عادلانہ نظام دیا.
سسٹم آف سوشل جسٹس دیا تاکہ اسے غالب کرے، قائم کرے۔ یہ ہے مقصد بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی کسی نبی کے لیے یہ الفاظ نہیں آئے، نوٹ کر لیجئے۔ حضور کے لیے 3 مرتبہ آئے، سورہ توبہ میں آیت نمبر 33، سورہ فتح میں آیت نمبر 28، سورہ صف میں آیت نمبر 9، 3 دفعہ یہ الفاظ آئے۔ نظام کو قائم کر کے دکھاؤ۔ جس دور کا آغاز آپ سے ہو رہا ہے اس دور میں اصل اہمیت نظام کی ہوگی۔ ایک بڑا پیارا جملہ یاد آیا ہے شاہ ولی اللہ دہلوی کا، اگر کسی معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہو جائے تو اس کے 2 نتیجے نکلتے ہیں، اور دونوں انتہائی تباہ کن۔ ایک طرف دولت کے انبار ہوں گے، اس کا نتیجہ کیا نکلے؟ عیاشی ہوگی، بدماشی ہوگی، گلچھرے ہوں گے، اسراف ہوگا، تبذیر ہوگی، اور یہی تلوار دوسری طرف کاٹ رہی ہے۔ دوسری طرف احتیاج ہوگی، بھوک ہوگی، محتاجی ہوگی۔ یہ عیاشی کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، اور یہ کاد الفقر ان یکون کفرا، حضور نے فرمایا فقر تو کفر کے قریب پہنچا دیتا ہے انسان کو۔ جن کو 2 وقت روٹی نہیں ملتی وہ کیا اللہ سے لو لگائیں گے؟ جو 10-12 گھنٹے دن میں کام کرتے ہیں وہ رات کو کہیں جاگیں گے، کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور؟ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو طبقہ پیدا ہوتا ہے غرباء کا، یہ انسانوں کی شکل میں حیوان بن جاتے ہیں، لدو اونٹ، بار برداری کے جانور، کولو کے بیل، وہ انسان نہیں رہتے۔ حدیث میں نے آپ کو سنا دی، کاد الفقر ان یکون کفرا۔ تو اس انقلاب کو برپا کرنے کے لیے، اور یہ میں آپ سے عرض کر دوں، تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ ہے جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ میری بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر ایم این رائے، ممبر کمیونسٹ انٹرنیشنل، ہندو اور کمیونزم کی سب سے اونچی باڈی کا رکن، 1920 میں بولشوک ریولوشن کے 3 سال بعد 1917 میں انقلاب آیا تھا، ایک لیکچر دیا ہے لاہور میں، بریڈلا ہال میں، دی ہسٹوریکل رول آف اسلام، اور اس نے کہا عظیم ترین انقلاب وہ تھا تاریخ انسانی کا جو محمد نے برپا کیا۔